سارے ساتھی کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے قابل قدر واجب و احترام اساتذہ کرام، علماء کرام، خصوصاً جو استاد و اساتذہ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ کے استاد ہیں، قاری لطیف اللہ علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر میں حاضر ہوا ہوں اور اس نیت سے آیا ہوں کہ ان طلباء کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو جنت کے پھول ہے اور ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر شاید میری بھی اللہ مغفرت کر دے۔ باقی مجھے آتا ماتا تو کچھ نہیں، اور یہاں بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اسپیشلی قاری القرآن قاری کرام صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کا میں دل سے مشکور ہوں اور دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے عوامی مجمع میں نام نہیں ہوتے مگر ان کے کام ہوتے ہیں۔ ایسے گمنام لوگ سب سے اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ تو میں دو چند درودات جو اپنے حضرت کی صحبت میں رہ کر ان کی صحبت میں رہ کر چند درودات جو ان کی قدموں سے ملا، ان کی جوڑی سے ملا، وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا وہ جو درد دل ہے وہ سناؤں گا۔ مجھ سے پہلے بیشتر ماشاءاللہ بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں، بس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچیاں عالمہ یا حافظات ہوتی ہے یا جتنے بچے حفاظ بن رہے ہیں، کیا ان کو مدارس میں جو ماحول ہے سنت کے مطابق، کیا ہمارے گھروں میں ان کو وہ ماحول میسر ہے کہ نہیں؟ یہ بچے جو ابھی حفظ کر کے گھروں کو جائیں گے تو کیا ہمارے گھروں میں ان کے لیے شرعی پردہ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں ان کے لیے شرعی ماحول ہے؟ کیا ہمارے والدین، میں خود بحیثیت ایک باپ، میرے اندر شریعت ہے؟ یا میری بیوی جو ہے جو گھر میں ہے، کیا ان کے اندر شرعی لباس ہے؟ کاٹن، لیلن، فیشنیبل کے نام پر جو آج ہمارے اندر عریانی پھیلی جا رہی ہے، کیا ہمارے گھروں میں وہ ماحول ہے کہ نہیں؟ مدارس میں ہم دنیا میں آج ایک نمبر پہ ہے، تبلیغ میں کیا ہم ایک نمبر پہ ہے، حجاج کرام میں ہم ایک نمبر پہ ہے، تو کیا محمدی ہونے میں ہم ایک نمبر پہ ہے کہ نہیں؟ فرانس کا ایک نوجوان مسلمان ہوا تھا، ہمارے ساتھ لاہور میں سفر کر رہا تھا، تو جو فرینچ ٹرانسلیٹر تھا، ترجمان تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا یہ کچھ کوشچن آپ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا جواب دے دیں۔ میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتے یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کولر کے ساتھ جو گلاس بندھا ہوا ہے یہ کیوں باندھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو وہ جو ترجمان تھا وہ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے کہا ان کو سچ بھی نہیں بولنا۔ تو میں نے اس کو کہا بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، تو ہم اس لیے گلاس باندھتے ہیں تاکہ لوگ بیٹھ کے پانی پیئے۔ تو وہ ترجمان مجھے کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے یہ گلاس مجھ سے بولنے لگا، یہ بزرگ کا قول ہے، کہتے ہیں گلاس مجھ سے بولنے لگا کہ چور تم لوگ وہ بندہ مجھے کیوں ہے؟
چور تم لوگ ہو، گلاس کہہ رہا ہے مجھے باندھا کیوں ہے؟ تو ہماری تو یہ حالت ہے کہ آج ہم ایک کولر سے گلاس کو ہٹا نہیں سکتے، تو ہم عافیہ کو کہاں رہا کر سکیں گے؟ آج ہماری بچیوں میں اسکولوں میں پٹیوں کے نام پہ پردے اتارے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں لانگ مارچ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ آزادی کیوں؟ اندلس کے اسپین کے بات کرنے والے اسپین کی زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ مورخین نے لکھا کہ وہاں کالا کالا ہوتا، حالا حالا نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے جنازے ان کے گھر سے نکلنے لگے۔ جب دین نام کا ہو اور کام کا نہ ہو، وہاں زوال پذیر، وہاں فتنے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ ایک ماں یہ بھی ہے، آتی ہے تمہارے بیٹے نے یہ عمل کیا، ماں کہتی ہے میرا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ پلایا ہی نہیں۔ یہ ماں علامہ اقبال کی ماں تھی، یہ ماں علامہ اقبال کی ماں تھی، اس لیے اقبال پیدا ہوا۔ ایک لڑکی آتی ہے بزرگ کے بعد، میں ایسے نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو جائے، اور وہ اولاد صلاح الدین، وہ اولاد ایسا بن جائے کہ وہ اولاد بیت المقدس کو رہا کر دے۔ بادشاہ یہ بات سنتا ہے، بادشاہ کہتا ہے میری نکاح اس لڑکی سے کرا دو، میں چاہتا ہوں میری اولاد بیت المقدس کو آزاد کرائیں۔ جب باپ آپ کی سوچ میں اللہ نے صلاح الدین ایوبی عطا کیا، دو عورتیں آپس میں بیٹھی ہے، فرمایا ہمارے علاقے میں لوگ درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، رام رام کہتے ہیں، مسلمان آئے دن بدن ہندو ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں ہندو کی تہذیب غالب ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کسی عالم کو دے دیں۔ اس نے کہا عالم کدھر ہے؟ ادھر ایک ادھر مولوی ہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی حاضر ہے، جا کے اس مولوی سے بات کرتے ہیں، اس مولوی کا نکاح ہوتا ہے، اس مولوی کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے، اور ایک کا نام مولانا الیاس ہے۔ یہ فکر تھی مارو کی، اس لیے اللہ پاک نے الیاس دیا۔ قاسم نانوتوی کے بارے میں جاننے والوں، قاسم نانوتوی کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کے اندر فکر کیا تھی؟ وہ فکر یہی تھی کہ ہمارے ہندوستان کے اندر آج غیر مسلم کی ہمارے اوپر ساری رواج، رسم و رواج، فکر غالب ہو رہی ہے، وہ ماں رو رہی ہے اللہ مجھے ایسا اولاد دے دے جو سنتوں کا غالب کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ نے حجت الاسلام قاسم نانوتوی عطا کر دی۔ آج ہماری مائیں ہیں فیس بک پر تصویریں ڈالنے والے، آج ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں، مسجدوں میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ دین آیا شیئر کے لیے، لائک
پاکستانی حکومت ہے، آج عالم یہ نہیں کہہ سکتا میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میرا ذمہ دار اللہ ہے۔ یقین اس طرح بگڑ گیا، اس طرح بگڑ گیا، مخلوق کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ ہر مدرسے میں دستار بندی میں جاؤں تو سب سے پہلے کہتے ہیں 10 لاکھ قرضہ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ سے مانگنے والے ہم کب بنیں گے؟ جب ہم مخلوق کے سامنے دکڑا روئیں گے تو یہ عوام خالق کے سامنے دکڑے رونے والے کب بنیں گے؟ یقین کی کمزوری کی وجہ سے تو ہم تعویذگر بن گئے، جس کے پاس جاتے ہیں تعویذ۔ میں نے اس دن کسی سے کہا ایک تقریب میں نے کہا ہمارے ملک میں اتنا قرضہ ہے اور ہمارے ملک میں اتنے دم والے ہیں، پھر بھی ہمارے ملک پہ قرضہ ہے۔ تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا ہم سب دم والوں کو، مجھ سمیت، کیونکہ ہم سارے خدائی کے دعوے کرتے ہیں، ہم سب کو لاہور میں جمع کرو اور ہم سب سے کہو کہ آپ کے جن جب قبرستانوں سے تعویذ نکال سکتے ہیں تو اسٹیٹ بینک امریکہ کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر بہت زیادہ ڈالر پڑے ہوئے، اپنے جنوں کو بلاؤ، وہاں سے سارے ڈالر نکال دو اور وہاں سے سارے ڈالر نکال کے پاکستان کے گورنر کو دے دو کہ ہمارا ملک کا قرضہ ختم ہو جائے۔ جس تعویذ گھر کے پاس چلے جاؤ، کیا کہتا ہے؟ پھوپھی نے کچھ کیا، خالہ نے کچھ کیا، ماموں نے کچھ کیا، چچا نے کچھ کیا، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا خالق سب کچھ کرتا ہے؟ یقین کا بگاڑ۔ سارے علماء، اکثر علماء میرے پاس آتے ہیں، میں تو پڑھا آدمی ہوں، کشت خدا کے انگوٹھا چاپ، میرے پاس علماء آتے ہیں، میں اتنا ڈرتا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہوگی، مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کے کیا کہتے ہیں؟ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ سنتوں کو چھوڑ کر اس سے بڑا جادو کون سا ہے؟ حضور کی سنتوں کے جنازے میں جو آپ کی زندگی سے نکل رہے ہیں، اس سے بڑا جادو کون سا ہوگا؟ ایک جھوٹ بولنے کی اتنی نحوست ہے کہ 7-7 کلومیٹر فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ جب اللہ کا نور تجھ تک نہیں پہنچے، ہمارے گھروں میں تصویر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، وہ کسی کے گھر دم کے لے گئے، ملنے گئے، کہتے اس بابا جی کی روح نہیں نکال رہی ہے، ہم نے 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی۔ حضرت نے فرمایا، متوجہ ہوئے، کہتے کارپٹ اٹھاؤ، اس کے نیچے قائد اعظم کی تصویر پڑی ہوئی تھی، کہتے تصویر گھروں سے نکالو اللہ کی رحمت برسے گی۔ جیسے ہی تصویر نکالی اس آدمی کی روح نکل گئی۔ فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آج تو ہماری مسجدوں میں تصویر ہے، ہمارے دلوں کے اندر تصویر ہے۔ غیر تو اتنا رس بس گیا، اسپین والی ساری دنیا کو کارنامے بتاتے تھے کہ ہمارا جو ہے، ہم تو اسلامی درسگاہ ہے مگر عملی لحاظ سے خالی ہے، عملی لحاظ سے خالی ہے۔ آج ہمارے ہاں الحمدللہ دین بہت زیادہ ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، مگر سب سے جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عملی شکل میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو مسجد میں جاتے تھے، عصر سے لے کر عشاء تک ہر مسجد میں تبلیغ والے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب تبلیغ والوں پر اللہ کرم کرے، اب تبلیغ والوں نے بھی اردو والی تبلیغ شروع کر دی۔ اکثر یہ مرکز کے بزرگ آتے ہیں میرے پاس تو میں ان سے ایک دکڑا ہوتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کام کیا کہ ہر ہفتے میرا ایک بیان رکھتے ہیں، تو جو بڑے بڑے تبلیغ والے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ اور ہر ہفتے مجھے لے کے جاتے ہیں، تو میں ان کے ہاں ایک دکڑا ہوتا ہوں۔ ایک ٹکڑا کیا، تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، بدھ والے دن آتے ہیں، جوتیوں میں کیا کہتے ہیں، ادھر آواز ہو رہی ادھر کہتے ہیں تو اعلان کر، تو بیٹھنے کی بات کر، بقایا مشورہ بعد میں۔ عورتیں بھی صبح اٹھ کے کیا کہتی ہیں، تو آٹا دوں تو میں برتن دوں گی۔ اس سے دین کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ دین مجاہدوں کا نام ہے، قربانیوں کا نام ہے، لوگوں کے در در پہ جا کے رونے کا نام ہے۔ بھائی ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو ہوں گے کیا جواب دیں۔
हमारी जिंदगी शरीयत के खिलाफ, मुझे खड़ा करेंगे। अब यहाँ अल्लाह के महबूब आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस मुंह से उससे मिलेंगे? हमारी जिंदगी के अंदर शरीयत किधर है? हमारे घरों में शरीयत किधर है? चचा का आ रहा है, चचा का बेटा आ रहा है, ताया का बेटा आ रहा है, फूफी का बेटा आ रहा है, हमारे घर में घुस रहा है। शरीफ पर्दे हमारे घर के अंदर है नहीं। हाजी हम है, जो है उम्रे करने वाले हम है, ज़कात देने वाले हम है, लेकिन दीन पर चलने वाले कोई नहीं है। बहन को हिस्सा देने वाले नहीं है। भतीजों को खुद बैतुल्लाह के चक्कर, भतीजों को इधर जो है हाई कोर्ट के चक्कर, सेशन कोर्ट के चक्कर हिस्सा नहीं दे रहे। और हम कह रहे हैं भाई हम मोहम्मदी है, भाई मैं तो फलाना खान हूँ, मेरे तो 7 चिल्ले लगे हैं, मैंने तो बड़ा मुल्क फतवा किया। अंदर देखो सारा गड़बड़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपकी कामयाबी का, इतनी मकबूलियत का राज क्या है? फरमाया आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम क्यों दिया? 5 वजह बताई। 5 वजहों में पहली वजह क्या बताई पता है? कहते मेरे बाप ने कभी मुझे हराम नहीं खिलाया। इधर अभी लाभ हो जाएगा, खैरात है, सारे चल पड़े, कोई नहीं पूछेगा आदमी हाजी साहब क्या काम करता है, कभी नहीं, चर्च का काम करता है। एक हाजी साहब ने मस्जिद बनाई, मुझे कहा मेरे पास चर्च के बारे में फतवा है, ये जायज है? हाँ, मैंने कहा वो बाड़े का पीर साहब है सैफुर रहमान साहब, उन्होंने फतवा दिया होगा। ऐसे मुफ्ती बहुत है जो ऐसे फतवे देंगे। कहते मैंने मस्जिदें भी बनाई, भाई मैंने मस्जिदें भी बनाई। हाँ भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत मिलेंगे भाई। अहले हक कभी इन चीजों के जवाब नहीं देते, कभी भी नहीं। मैंने अपने हजरत से अर्ज किया, रात को उठता हूँ सारा वॉशरूम चींटियों से भरा होता है, क्या करूं, वुजू करूं कि न करूं? मुझे फरमाने लगे चींटियों को क्यों तकलीफ देते हो, तहज्जुद न पढ़ो, सोया करो। हमारे अकाबिर तो ऐसे थे, चींटियों को भी तकलीफ न हो। हमारे अकाबिर ऐसे थे। अब किधर गए वो? अल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क़यामत के करीब फितने आसमान से बहुत ज्यादा गिरेंगे। किसी ने कहा फितने क्यों गिरेंगे, क्या उस दौर में उलमा नहीं होंगे? फरमाया उलमा होंगे, उलमा रात को सोने वाले होंगे, रात को रोने वाले नहीं होंगे। जब तक उलमा रात को रोने वाले होंगे फितनों से मखलूक बची रहेगी। फिर कहा आखिरी अय्याम में गुर्बत बहुत ज्यादा होगी। किसी ने कहा काफसाली होगी, कहते नहीं चीजें बहुत वाफिर मिकदार में होगी, मगर क्या होगा, भीख मांगने वाले ज्यादा होंगे और मखलूक के सामने हाथ फैलाने वाले बहुत होंगे। आज मखलूक के सामने दुखड़े रोने वालों, कभी खालिक के दर पे जाया, जो खालिक के दर पे जाते वो मखलूक के दर पे जाया नहीं करते। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हजरत अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम क्यों दिया? उन्होंने कहा 3 वजह से। क्या क्या? फरमाया मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने कभी जमा नहीं किया, और सबसे पहली बात मैंने कभी तमा नहीं किया। जो लाते रहे मैं उसको भी इनकार करते रहा। हुसैन अहमद बंदी रहमतुल्लाह अलैह के पास 100 साल पहले 1 लाख रुपए कोई लेकर आया, हजरत ने फरमाया मैं नहीं लेता, फरमाया इसका रिज़्क बहुत मशकूक है। आज मस्जिद में कोई पैसे ले आए हम ले लेते हैं, अल्लाह का ये इम्तिहान आया है, देखते नहीं हराम के मुर्दार के, बस मदद आया है। हम हराम को भी अल्लाह की मदद समझ बैठे। रात को मुझे एक साथी कहने लगा आप चंदे के इतने खिलाफ क्यों है? मैंने कहा मुझे गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म आती है, बस शर्म आती है, क्या करूं? मैंने कहा मैं चंदे के खिलाफ नहीं हूं, मखलूक के सामने हाथ फैलाने से 40 दिन अल्लाह के दरवाजे पर मांगो। जो मखलूक के हाथ से दे सकता है वो घर में आकर तेरी मिन्नत करके तुझे छोड़ के चला जाए। हुआ ऐसे बदरी रहमतुल्लाह अलैह के, वो आदमी आया, इनकार किया, गया जूतियों में रखा। हजरत के जूते किधर है? खादिम ने बताया वो है। एक और बात बताओ, हजरत बदरी रहमतुल्लाह अलैह किसी से अपने जूते नहीं उठाते थे,
कहता है मैं खुद उठाऊंगा। ये शेख उलिन का किस तरतीब थी। शेख उलिन से किसी ने कहा तू जूते खुद क्यों नहीं उठाता है? कहता ये कासिम नानूती खुद उठाता था। कासिम नानूती से किसी ने कहा अपने जूते खुद क्यों उठाते हो? फरमाया मैंने शाह अब्दुल गनी से सीखा, वो जूते खुद उठाते थे। फरमाया उससे मैंने पूछा, कहता उसने कहा शाह अब्दुल अजीज अपने जूते खुद उठाते थे। फिर कहा तू? कहते शाह वलीउल्लाह जूते खुद उठाते। इतना अदब था, इतना इत्तिबा था, कहां से लाऊं लोग, कहां से लाऊं लोग जो तावीज देना नहीं जानते थे। लोग आते थे, लोगों को अल्लाह के दर पे खड़ा करते थे। हम तावीज़गर बन गए। हर आदमी आता है जिन मेरे साथ हो जाए मैं अल्लाह की दीन की खिदमत करूं। मैंने कहा बदर में अल्लाह के मामूम रो क्यों रहे? उनको पता था जिनों को बुलाऊंगा वो लड़ेंगे, मेरा क्या काम है, जिनों के जरिए खिदमत करेंगे। ये चीजें हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। जिन बड़े ताकतवर हैं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग के घर गया, बहुत बड़े बुजुर्ग है और मैं बचपन से उसको देखता था। मैं डर डर के उनके घर गया। उनके घर जब गया ना, हांडी बनी हुई है हिंदू की, उसमें कीले हैं और बाल है और क्या कुछ है, आग नीचे लगी हुई है। मैंने कहा ये क्यों? कहते फला मुफ्ती साहब ने बताया अपने घर में हांडी जलाओ तेरे घर से जादू खत्म हो जाएगा। मैं रो पड़ा। मैंने कहा हजरत जब आप लोग हिंदू के तरीकों से इलाज करोगे हम गैरों को क्या कहेंगे? कहते ये हिंदू की जादू में बड़ा असर होता है। मैंने कहा हिंदू की इल्म शैतानी इल्म और एक है रहमानी इल्म, मुझे ये बताओ इल्म किसकी ज्यादा है, अल्लाह की के शैतान की? तो मैंने कहा अल्लाह का इल्म गालिब रहेगा कि शैतान का इल्म गालिब रहेगा? मैंने कहा जिसको सूरह फातिहा पे यकीन नहीं उनका ये हाल है, हम आगे किसी को क्या बताएंगे? आज पेनाडाल पर यकीन है, सक्के पे यकीन नहीं, शहर पे यकीन नहीं। हमारा तो ये हाल हो गया, हम इस कदर गिर गए हैं, इस कदर गिर गए हैं। ईमान है, यकीन किधर है? कब्र में यकीन का फैसला होगा, क्या लेकर आए हो? 1000 रुपए का नोट गुम करने वालों सारे दिन सर में दर्द रहता है, सुबह की नमाज छोड़ने वालों के सर में दर्द किधर रहता है? फिर बोलते आदि हमारे घर में जादू है। मैंने कहा घर में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कहते हम पढ़ते, बाकी कोई नहीं पढ़ता। मैंने कहा इससे बुरा जिस घर में बेनमाजी हो वहां खिंजीर का गोश्त खाना उस घर का खाने से बदतर है। ये मैं नहीं, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते। जो लोग सुबह की नमाज छोड़े सबसे बड़ा जादू उस घर में कोई नहीं। क्यों? अल्लाह खुद बददुआ देता है। जो मियां बीवी सुबह सोए और उनमें से एक भी ना उठे, अल्लाह कहती मेरे आपके ऊपर लानत। अब बताओ हमारी बेटियां आज, हमारी माएं दम वालों के पीछे क्यों जा रही है? कमजोर यकीन की वजह से। मुझे हर दूसरा तालिब इल्म कहता है मेरे सर पे बोझ है, मेरे दिल पे बोझ है, मेरे से। जब तकवा टूट जाए, जब तकवा टूट जाए, मैदा सही काम कर नहीं करता, दिमाग में खुश्की पैदा होती है, डिप्रेशन का शिकार होता है। जब सुन्नतों का नूर खत्म होने लगे सबसे पहले दिमाग पे बोझने लगता है। आज हर तालिब इल्म कहता है मेरे सर पे बोझ है। क्यों? तकवा टूट गया। फिल्में आ गई, मोबाइल में फेसबुक गाने देख रहे हैं। हर तालिब इल्म मुझे लिखता है फिल्में देख रहा हूं। कुरान जो याद था रमजान में देखो, हर तालिब इल्म चुप चुप के भाग रहा है। को हाफिज कुरान सुना सकते हो? कहते नहीं, पहले साल सुनाएगा, तीसरे साल कुछ नहीं। पुफियों के यहाँ रातें गुजारो, खालाओं के यहाँ रातें गुजारो, माओं के यहाँ रातें गुजारो। ये रात गुजारने का रिवाज कहां से आया? हमारी बेटियां छुट्टियां हो गई, सब मामू के घर जा रहे हैं रात गुजारने, खाला के घर, एक मसले बना के आ जाते हैं। ये क्यों? खिलाफ शरीयत जिंदगी। हमारे घरों से आज सुन्नतों के जनाजे निकल रहे हैं। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांद को देखो। फरमाया बाबा जान मैं चांद को इन दिनों नहीं देखती। फरमाया क्यों? कहते ये चौधरी के चांद पे सारे मर्दों की नजरें पड़ती है, मैं नहीं चाहता मेरी और मर्दों की नजरें आपस में टकराए।
کدھر سے لاؤں وہ مائیں؟ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے گھر کوئی آیا، میں یہ آج کے بزرگوں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے. آج کے دور والے جو ہے مادی چیزوں کے عادی ہے. یہ یقین ہے بٹن آن کیا لائٹ آن ہو گئی، مگر سورہ فاتحہ بسم اللہ سے کام ہوتے اس پر ذرہ برابر یقین نہیں. چلو بسم اللہ سے تالا کھول کے دکھاؤ، کدھر ہے یقین؟ نہیں ہے بھائی. قرآن کریم قصبوں کے لیے رہ گیا. سانس اٹھائے بہو کے گود میں رکھے، بہو اٹھائے ساس کی گود میں رکھے. یہ دین ہے بھائی، یہ قرآن مجید. بس ہم اس کے لیے رہ گئے. بہو نکل رہی ہے، بیٹی نکل رہی ہے، اس کے سر پہ رکھو برکت آ جائے. قرآن تو ہے برکت والا، سینے میں رکھو برکت ہی برکت ہے. مجھ سے اکثر مریدین کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ درود پڑھا. میں نے کہا ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہے. کتنی؟ چلو 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے. صرف 10 مرتبہ درود پڑھنے پر یہ اجر ہے. اب بتاؤ، جس کی وجود سے عمل نکلا اور وہ عمل ہمارے وجود سے چمٹ جائے، اس کے ساتھ لگ جائے، پھر ہمارے اوپر کتنی رحمتیں لگے گی. ہر سنت کا نور جب ہمارے وجود میں آئے گا پھر کیا کچھ نہیں ہوگا. خدا کی قسم، جو لوگ سنتوں کا اہتمام کرتے وہ شیاطین، جادو، ہر قسم کے شر سے دور رہتے. آج ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے پردے اڑ گئے. کہاں جائیں ہم؟ کدھر روئے؟ کس کوئی ایک دل تو بتاؤ نا. کہاں جا کے اپنا دکڑا روئے؟ پیٹرول مہنگا کرنے والوں پہ رونے والوں، ڈالر مہنگا ہو گیا رونے والوں، جس کے وعدے اللہ نے کیے ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں، شریعت پہ رونے والے کدھر ہیں؟ کدھر ہے گلے کرنے والے؟ کہاں جائیں ہم؟ کس کے در پہ جائیں روئیں گے؟ بھائی ہمارے گھروں سے آج سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. مری میں 300 گاڑیاں، ڈی پی او بتا رہے 300 گاڑیاں برف کے نیچے. ہم بتا نہیں رہے دنیا کو، ہر گاڑی کھول کے جب نکلتے ہیں لاشوں سے ٹیپ کی آوازیں اور شراب کی بوتلیں نکل رہی ہیں. آج کے دور میں مسلمان بغیر کلمے کے جا رہا ہے. لڑکے لڑکیاں موٹر سے جب دروازہ کھولا ایسی حالت میں دیکھی، کہتے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ابھی کا واقعہ ہے. جب ہماری بیٹیوں کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں؟ موبائلیں پکڑا دیے، بستر کے اندر تصویریں جا رہی اور تصویریں آ رہی ہیں. بھائی یہ مدارس کے اندر جو ہو رہا ہے ہم اس کے سنمند ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ عوام کا کیا کریں؟ ایک بچی مجھے کہتی ہے میری ماں ڈرائیور کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، میرے باپ کو فالج ہوا ہے، ہم 7 بہنیں، کیا خودکشی جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کبھی یہ سوچا ہے ہمارے گھروں سے آج یہ کیا ہوا ہے؟ سفید داڑھی ہو کر 40 سال 50 سال بالوں میں سفید داڑھی ہو کر بھی ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا ہے. خبر دینے والی لڑکی دوپٹہ اترا ہوا، جو بڑھاپے میں بدنظری کا شکار ہو، وہ ایمان سال کدھر لے کر جائے گا؟ تربیت کدھر ہے؟ محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں رستے سے جا رہا تھا، ماں ساتھ ہے، ہمیں گھر سے نکالا ہے. ایک گھر پہ لکھا ہوا ہے مالک کرائے کے لیے گھر خالی ہے. میں نے جا کے پوچھا مالک کے مکان کون ہے؟ ماں نے بلایا، مجھے خوب مارا. میں 10 سال کا، مجھے کہنے لگا اس گھر کا مالک مکان کون ہے؟ کہتے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے اس کا مالک تو اللہ ہے. یہ مائیں کی تربیت کرنے والے. آج مائیں کدھر ہے؟ کیا دکڑا روئے؟ ماں کا یقین بنا نہیں، باپ کا یقین بنا نہیں. مالی سے پوچھا نل کیوں چرایا؟ کہتے بابو چوری کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. بابو سے پوچھا چوری کیوں کرتے ہو؟ کہتے سپرڈنٹ چوری کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. سپرڈنٹ سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ کہتے سیکشن افسر کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. سیکشن افسر سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ ڈپٹی سیکرٹری کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. وہ کہتا ہے سیکرٹری چوری کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. اس سے کہا منسٹر چوری کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. منسٹر سے کہو، کہتے ہیں چیف منسٹر چوری کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. خدا سے ڈرنے والے کدھر ہے بھائی؟ سبزیوں کو رنگ دینے والے.
سبزیوں کو رنگ دینے والے، چائنا کا مال جاپان کا پکڑا دینے والے، ایسی قوم پر رحمتیں نہیں نازل ہے، ایسے مصیبتیں برستی ہیں۔ پھر کرونا کا شکل، کبھی کس چیز کا شکل، کبھی کس چیز کا شکل۔ کرونا کی شکل میں ہمارے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا گیا۔ کیا کھیل کھیلا گیا؟ جن گھروں میں نیٹ نہیں تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا، ان گھروں تک پہنچا دیا آن لائن سٹڈی۔ ایک ساتھی نے خط دیا، مجھے کہا تمہارے ساتھ کام ہے، مجھے اپنے اندر کمرے میں لے گئے، کہتے میرا بچہ پڑھتا ہے آن لائن۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے لیپ ٹاپ کھولا، استاد پڑھا رہا ہے، چند دن بعد پتہ چلا اسی استاد کے ساتھ میری بیوی گپ شپ لگا رہی۔ کہتے اب نہ مار سکتا ہوں نہ جی سکتا ہوں، کیا کرے؟ کس چیز کا دکڑا روئے؟ کس چیز کا؟ کدھر کس چیز کا دکڑا روئے؟ کیا کیا دکڑا روئے؟ کس چیز کا کہاں کہاں دکڑا روئے؟ اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ کام کدھر ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ ابھی مسجد زور کی نماز ہوگی، مسجد کو تالا لگ جائے گا۔ آج گلاب صاحب سے کسی نے پوچھا دل میں کبھی ارمان ہے؟ کوئی ارمان رہ گیا ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ایک ارمان ہے۔ کہتے کیا؟ کہتے کاش مجھے موت آتی اور ہر مسجد آباد رہتا۔ حاجی گلاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کالج لاہور میں پڑھتا تھا، 17 کلومیٹر میں پیدل احمد علی لاہوری کی مجلس میں صبح جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، درس سنتا تھا، 17 کلومیٹر واپس کالج آتا تھا۔ 4 سال میں نے احمد علی لاہوری کی مجلس میں گزارے، پھر بھائی پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں گزارے۔ بتاؤ، فرمائے جب میں پہلی دفعہ مولانا الیاس رحمۃ